ہانی ابن عروہ نے عبید اللہ ابن زیاد سے یہ بھی کہا بھی تو میں زندہ ہوں، میرے بازوؤں میں دم ہے اور میرے بہت سے مددگار ہیں۔ اگر میں تنہا بھی ہوتا، کوئی میرا مددگار نہ ہوتا تو تب بھی میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو آپ کے حوالے نہ کرتا۔ ایسی باتیں وہ آزاد مرد کہتے ہیں جو انسانی اقتدار پر اپنی زندگی فدا کر دیتے ہیں۔ وہ اس چیز کے سامنے نرم نہیں پڑتے کہ جس سے ان کی شرافت پر حرف آتا ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب ہانی ابن عروہ نے عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کہا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے چشم و قدم کے ساتھ شام چلے جاؤ، تمہارے لیے امان ہے، جدھر چاہو چلے جاؤ۔ مہران جو کہ عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا یہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ یہ شخص یعنی ہانی ابن عروہ آپ کی حکومت میں آپ کو امان دے رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے چلا کر کہا اسے پکڑ لو۔ مہران نے ہانی ابن عروہ کے گھیسو پکڑ لیے اور عبید اللہ ابن زیاد نے ان کی پیشانی اور چہرے پر اتنی چھڑی ماری کہ ناک ٹوٹ گئی، لباس لہو لہان ہو گیا اور گوشت داڑھی پر لٹک گیا۔ ضرب کی شدت سے عبید اللہ ابن زیاد کی چھڑی ٹوٹ گئی۔ ہانی ابن عروہ نے اپنا دفاع کرنے کے لیے تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالا اور نیام سے باہر کھینچ لی، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیا تم حروری ہو کہ یزید ابن معاویہ کی حکومت کے خلاف خروج کر رہے ہو اور تلوار کھینچ رہے ہو؟ اس کام سے تم نے اپنا خون حلال کر لیا اور اپنا قتل مباح قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد ہانی ابن عروہ کو دارالامارہ ہی میں قید کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حرورہ کسر و مد کے ساتھ ایک گاؤں کا نام ہے جو کہ کوفہ کے نزدیک واقع ہے۔ اسلام میں خوارج کو کہتے ہیں کیونکہ ان سب سے پہلا اجتماع یہی ہوا تھا۔ قبیلہ مزہج کی شورش۔ جب عمرو بن حجاج زبیدی نے یہ افواہ سنی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا ہے تو وہ قبیلہ مزہج کے لوگوں کے ساتھ دارالامارہ پہنچا، دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا اور بلند آواز سے کہا میں عمرو بن حجاج زبیدی ہوں، میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے بزرگ اور سوار ہیں، وہ دائرہ اطاعت سے باہر نہیں ہیں اور جماعت سے علیحدگی اختیار نہیں کی ہے۔ انہیں یہ خبر ملی ہے کہ ان کا سردار قتل کر دیا گیا ہے، یہ ان کے لیے بہت گراں ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو شریح قاضی سے کہا کہ وہ ہانی ابن عروہ سے ملاقات کرے اور ہانی ابن عروہ کے خاندان والوں کو بتائے کہ وہ زندہ ہے۔ شریح قاضی ہانی ابن عروہ کے پاس پہنچا تو ہانی ابن عروہ نے فریاد بلند کی، اے خدا، اے مسلمانوں، کیا میرے قبیلہ والے مر گئے ہیں؟ کہاں ہیں مومن لوگ؟ کہاں اہل بصیرت؟ اس وقت ان کی سفید داڑھی سے خون ٹپک رہا تھا۔ اسی اثنا میں باہر سے ہانی ابن عروہ کے کان میں نعرہ بازی کی صدا پہنچی۔ کہنے لگے میرے خیال میں یہ شور و ہنگامہ کرنے والے قبیلہ مزہج سے میرے پیروکار ہیں، اگر ان میں سے 10 آدمی دارالامارہ میں داخل ہو جائیں تو مجھے نجات دلا دیں گے۔ یہ بات سن کر شریح قاضی باہر گیا اور مزہج والوں کو مخاطب کر کے کہا